وزیر اعظم عمران خان آج گوادر بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم گوادر فری زون، ایکسپو سینٹر اور ایگریکلچر انڈسٹریل پارک کے ساتھ ساتھ 3 فیکٹریوں کا افتتاح کریں گے۔ تقریب میں گوادر میں پانی اور بجلی کے مسائل کے حل کے لیے سولرائزیشن اور ڈیسیلینیشن پلانٹ کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم غیر ملکی سفیروں، سرمایہ کاروں اور چینی ورکر سے خطاب کریں گے۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں دھماکے کے تانے بانے بھارت کے پاکستان مخالف دہشت گرد نیٹ ورک سے ملے ہیں۔ اداروں کے بہتر اشتراک سے دہشت گردوں کے نیٹ ورک تک پہنچنا ممکن ہوا۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف اداروں کو متحرک کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ پی ڈی ایم کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا، ان کے پاس سوائے باتوں کے قوم کے لیے اور کچھ نہیں۔ اپوزیشن کے بوئے بیج کی زہریلی فصل آج پوری قوم کو کاٹنا پڑ رہی ہے۔ عمران خان کے 5 سال کی تکمیل کے بعد ایک بہتر اور روشن پاکستان عوام کو ملے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین۔ جب ہمیں ملک ملا تو صرف 15 دن کے ریزرور موجود تھے۔ عمران خان نے حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے چیلنج کو قبول کیا۔ جی ڈی پی 1.5% پیشن گوئی کی گئی تھی، ہماری معیشت 4% پر ہے۔ ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 19 افراد جاں بحق، 1347 نئے کیسز رپورٹ۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 2.97% رہی۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور طریقے سے جاری۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کا 22واں یوم شہادت۔ سوابی میں شہید کی قبر پر خصوصی دعائیہ تقریب۔ کمانڈانٹ پنجاب ریجمنٹ سینٹر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے۔ تقریب میں شہید کے اہل خانہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل سے ہفتہ شہداء منائیں گے۔ 7 جولائی کو احتجاجی ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو ممتاز نوجوان رہنما شہید برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کا یوم شہادت یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا۔ 13 جولائی کو یوم شہداء منایا جائے گا۔ مودی حکومت کرونا پر قابو پانے میں بری طرح ناکام۔ بھارتی قسم کا کرونا وائرس ڈیلٹا دنیا کے 85 ملکوں تک پہنچ گیا۔ کرونا کے نئے کیسز میں 80% ڈیلٹا وائرس کی تصدیق، مزید 40,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18.45 سے تجاوز کر گئی۔ طالبان کی جانب سے نیٹو افواج کو تنبیہ، انخلا کی آخری تاریخ کے بعد افغانستان ہی میں رہ جانے والے غیر ملکی فوجی اہلکار محفوظ نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان مختلف صوبوں میں شدید لڑائی جاری۔ طالبان نے ملک کے اہم صوبے قندھار پر قبضہ کر لیا ہے۔ کورونا کے خلاف کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی، مگر وائرس ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ 1776 میں ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، بہت جلد جان لیوا وائرس سے بھی آزادی کا اعلان کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، واشنگٹن میں زبردست آتش بازی۔ پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق ومبلڈن اوپن مینز ڈبلز کے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ راؤنڈ آف 32 میں اسام الحق اور اولیور میرج نے کینیڈا کے الیکسی پوپیرن اور جنوبی افریقہ کے لائڈ ہیرس کی جوڑی کو شکست دی۔ لاسٹ 16 میں اسام اور میرج کا مقابلہ کل اسپین کے مارسل گرینولورس اور ارجنٹینا کے ہوراشیو زبالوس کی جوڑی سے ہوگا۔ لندن میں ومبلڈن اوپن پری کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز کل سے ہوگا۔ چھٹے روز سوئس لیجنڈ راجر فیڈرر اور برطانیہ کے 18 سالہ ایما رادیوکانو کی کامیابی نمایاں رہی۔ راجر فیڈرر نے مقامی کھلاڑی کیمرون نوریئی کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنلز میں جگہ پکی کی۔ گرینڈ سلیم میں ڈیبیو کرنے والی برطانوی ٹین ایج کھلاڑی رادیوکانو نے سورانا سٹی کو اسٹریٹ سیٹس میں مات دے کر لگاتار 8واں میچ جیتا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔
اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکل ریس گرینڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس آسٹریلیا کے بین اوکانر 9واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ اوکانر نے 144.9 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 26 منٹ اور 43 سیکنڈز میں طے کیا۔ دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچر مجموعی برتری اور یلو جرسی پر قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان آج گوادر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بیٹا بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا۔ ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً۔ کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا؟ ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔ آپ کو ایک بار پھر لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب سے بھی جو ہے وہ ان کے آفس سے بھی رابطہ ہوا ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ ایک منٹ یار بٹی صاحب کو موسم کو دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب تو کبھی ایشو تھا ہی نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا شہزادہ ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا بچوں کرپشن ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا عدالت سے پتہ نہیں کس فورم میں باہر نکلے، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے کہا اتنی کرپشن ہے، اتنی کرپشن ہے، چھوڑیں جی۔ کرپشن کو پکڑنے گئے تو جو ہے وہ 5 سال ہی گزر جائیں گے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کرپشن بھی کسی بھی معاشرے کے اندر ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ چراغ رگڑیں اور اگلے دن سب ٹھیک ہو جائیں۔ جب کوئی چیز معاشرے کے اندر سرایت کی ہو، یہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے، جتنی کیپیسٹی پہ لگتا ہے، وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو سسٹم پکڑے گا، سسٹم پکڑے گا۔ آج اس چیز کو ریلیونٹ کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے بنایا، ورنہ جتنے یہاں پر لانگ مارچز ہوتے ہیں، جتنی یہاں پر بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو مشرف جیسا بندہ جو باوردی تھا، اور اس سے بھی انہوں نے این آر او لے کے نکل گئے تھے۔ تو جہاں تک رہ گئی بات ہمارے طرف اگر کوئی ہے، تو جن میں بہت سارے آپ نے لوگوں کے ایسے نام لیے کہ وہ لوگ ہر مختلف جماعتوں کے اندر رہ چکے ہیں، اور جب ان جماعتوں کے اندر تھے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو شاید اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی شوگر مل ہے۔ وہ لگتا ہے ہمارے دور حکومت کے اندر وہ شوگر ملنے لگ گئی ہیں۔ خسرو بختیار تو نون لیگ میں بھی تھا بھائی، اس وقت بھی اس کی شوگر مل تھی۔ میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، آ رہا ہوں پرٹیکولر آ رہا ہوں۔ اب جہاں تک رہ گئی بات، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کے اوپر ساتھ اٹھا، انہوں نے اس کے اوپر کمیشن بنایا، کمیشن بنا کے کارروائی کی، کارروائی کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا قریب تر بندہ بھی اس کے اندر شامل تھا تو ان کو بھی اس معاملے سے جو ہے وہ الگ کیا۔ جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کرے گا، تو بلیک میلنگ کا لفظ عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، تو یہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی، وہ اقتدار میں عمران خان 25 سالہ جدوجہد کر کے ہے، یہیں پر ان کی سٹرگل ہے، وہ کمپرومائزز اپنی پرنسپلز پہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں آج ان لوگوں کو مسئلہ ضرور ہے جہانگیر ترین سے
جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہماری تو تحریکیں ساری ناکام ہو گئیں, وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں جہانگیر ترین بجٹ نہیں پاس ہونے دے گا. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ میں ڈیفیکشن کلاز ہے بھائی. جو لوگ وہاں پر ہیں جو بجٹ پر آ کر منی بل پہ ووٹ نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا. تو کوئی بندہ یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں, یہاں پر تو کیپٹن صفدر کا سگا بھائی اسمبلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا, جو کہ مریم صفدر کے گھر کے لوگ تھے, جنہوں نے کہا تھا جاؤ استعفے منہ پہ مار کے آؤ. انہوں نے استعفے تو منہ پہ نہیں مارے, لیکن مریم کے منہ پہ انہوں نے جواب ضرور دے دیا کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, تو استعفے واپس ہو گئے تھے. تو یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, کوئی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو ہماری ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جو ہماری شہری حکومتیں ہیں ان کو قائم کر کے گورننس کا بہترین نظام اسی طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات, ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم وہی ٹوتھ لیس سسٹم لا کے چلا دیں, لیکن اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا, ایک بہترین افیکٹو قانون جو ہے وہ لے کر آئے اس حوالے سے. اور بہت ساری اس حوالے سے پٹیشنز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, دیگر عدالتوں میں, جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, لیکن ہماری آج بھی کمٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد اپنے لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ بحال کریں, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ گورننس کا جو نظام ہے لوکلی سطح کے اوپر اس کو ٹھیک کر کے آگے لے کے چل سکیں. تو آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ معاملہ نواز شریف کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. جہاں پر نواز شریف آ جاتے ہیں وہاں پر شہباز شریف بھی ارریلیونٹ ہیں, اور وہ طوطے کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جان طوطے کے اندر ہوتی ہے, تو وہ جن کی جان جو ہے وہ طوطے کے اندر ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے پاؤں پکڑنے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ بھتیجی نے مزاحمت کرنی ہے, تو چچا بھتیجی کی جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو کسی 12ویں کھلاڑی کی جو ہے وہ دال نہیں گلنی. ذیشان دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے 30 ملین سے زائد کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی ہے, ہوسٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اب یہ پڑائی جنگ کے اندر ہم حصہ نہیں بن سکتے. ہم یہ امریکہ وہی کام کر رہا ہے جو پہلے وہ انہوں نے کیا کہ وہ ہیسٹ کے اندر انخلا کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. پاکستان نے کوشش کی, جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر کھول کے دو تاکہ پتہ چلے مذاکرات کس سے کرنے ہیں, تو اس وقت ان کو طالبان خان کہہ دیا گیا تھا, طالبانوں کا ہمدرد کہہ دیا گیا تھا. آج اگر آپ حقیقت دیکھیں تو کیا طالبان کو خاتمہ کر دیا امریکہ نے پکڑ کے, جب ان کی اتنی بڑی سپر پاور, اتنی بڑی ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ختم کر سکے. آج اگر وہ وہاں پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, امریکہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی آیا, تو پاکستان نے اس میں مثبت کردار ادا کیا, کیونکہ ہماری فیور میں ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی ہو, پرامن افغانستان جو ہے وہ ہماری فیور میں. اور ہم نے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے باڑ بھی 80% کام مکمل کر لیا اپنا, جو ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہماری لگ رہی ہے, اور امریکہ کو ہم نے اڈوں سے دینے سے جواب منع کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم $150 ارب کی تو پہلے یہ نقصان کیا, 70,000 جانوں کا نقصان کیا. کیا یہاں بیٹھ کے آج پھر ہم ایک نئی جنگ شروع کر لیں, جس کا ہمارے پاکستان کے اندر گلی گلی میں ہر شہر میں جو ہے وہ دھماکے ہونے شروع ہو گئے, تو وہ پھر شروع ہو جائے جو ہماری افواج پاکستان نے
اپنی جانوں کا قربانی دے کر نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے اندر دہشت گردی کو قلعہ کما کیا، وہ آج ہم پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ پوری قومی قیادت کو بھی جمع کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اندر بریفنگ دی تاکہ اس معاملے کے اوپر، یہ ریاست کی قومی سلامتی سالمیت کا معاملہ ہے، تاکہ اس کے اوپر پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سوچ ہو، ایک آواز ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اندر پاکستان کے اندر اب یہ کنسنسس ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر. دیکھیں یقیناً آپ نے بالکل درست بات کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ آیا تھا بقول نون لیگ کے، اس کے اوپر بھی کنسنسس تھا، لیکن کنسنسس ہونے کے بعد اس ریفارمز بل کے بعد جب انتخابات کے ہو گئے، نتائج سامنے آئے تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، دھاندلی ہو گئی. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز کریں جن ریفارمز کے اوپر صرف الفاظی نہ ہو، بلکہ ایسی ریفارمز آئیں جس سے ہم الیکٹورل نظام کو صاف اور شفاف بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں. دنیا کے 20 ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات ہو رہے ہیں. یہ ای وی ایم مشینوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ پروٹوٹائپ دیکھا، نہ آپ نے اس کا پائلٹ دیکھا، آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں. سینٹ کے اندر یہ بل موجود ہے، وہاں کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہے، اور ابھی یہ پاس ہو کر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں بنا. پارلیمنٹ کے ایک ایوان قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا. اور ان وزیر اعظم کی اس دعوت کو، تجویز کو، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کے اندر سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہوتا ہے ایزی لوڈ. ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا ہے آج کل. جب ان کا ایزی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے. دیکھیں نا، قومی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میری قومی لیول کی لیڈرشپ ہے، آپ کو عوام آپ کے 2 حلقوں سے آپ کو مسترد کر دیتے ہیں. وہ آپ کو 2-4 ہزار ووٹوں سے بھی نہیں ہارے ہوئے، آپ کئی ہزار ووٹوں سے الیکشن ہار جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں ہار گیا ہوں، اب میں نے ایوان میں سارے نہ جائیں استعفے دے دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مریم جیسی سوچ کے لوگوں کی امامت کرتے رہیں گے، لیکن جن کی ہم جمہوری سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی مضبوطی پہ یقین رکھتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی سی وی دی تھی، وکی لیکس کے اندر آیا ہوا ہے کہ این پیٹرسن جو خاتون تھیں. اب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا انصاری صاحب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کر لیتا ہوں، مناسب الفاظ یوز کر لیتا ہوں کہ وہ این پیٹرسن کو انہوں نے سی وی دی تھی کہ اگر امریکہ مجھے نوکری دے، مجھے وزیر اعظم بنا لے تو میں ان کے جوتے اچھے طریقے سے پالش کروں گا. جو لوگ اس قسم کی جن کا معاملہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کریں تو جو ہے ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، نہ پاکستان کی عوام لیتی. کو حلوہ شلوہ کھائیں، فضل الرحمان صاحب آج کل انجوائے کریں. منصور صاحب لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ہاں درد مقابلے
دیکھیں وہ 33 ارب تو اتنا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی جیبیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہاں سے چلتے جائیں تو اتنے پیسے جیبوں سے گر جائیں گے. وہ 33 ارب تو وہ ہے, یعنی اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. لیکن جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نیب کا موجودہ لاء ہے, ان کو ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر اس قانون کو مزید مضبوط کرتے ہیں. یہ اپنی 34 چھکے نکال کے اپنا این آر او لے آئے کہ جناب یہ 1 ارب سے زائد کے کیسز کو نیب دیکھے گا, کیونکہ 60 کروڑ روپے کا کیس احسن اقبال کے اوپر ہے تو احسن اقبال کو این آر او مل جائے گا. 80 کروڑ روپے کا کیس جو ہے وہ فلانے کے اوپر ہے, اس کو این آر او مل جائے گا. اچھا 5 سال بعد جو ہے جس شخص کو سزا ہوئی ہے, یعنی نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, تو 5 سال بعد جو ہے وہ بندہ آٹومیٹکلی اہل ہو جائے گا, یعنی کہ اس کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ ایماندار ہو جائے گا. کوئی ایسی اس کے اوپر جو ہے آئے گی چیز جس سے ساری زندگی جس نے کرپشن کی ہوگی وہ 5 سال بعد الیکشن بھی لڑ سکے گا, اہل ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں, جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی وہ آپ نے مناسب بات کی کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں پراسیکیوشن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, نیب کو مزید مضبوط کرنا ہے. لیکن اس میں جو فیکٹر ہے کہ بیوروکریسی اس ڈر سے کام نہیں کرتی, اس فیئر فیکٹر کو ختم کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کلین چٹ دے دیں گے کسی کو بھی, کلین چٹ کسی کو نہیں ملے گی, لیکن اس میں طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں پر اور کس طریقہ سے آپ کسی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ انکوائر کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے, کیونکہ بیوروکریسی نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے, وہ فیئر فیکٹر کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکیں. اور اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی ان کو انگیج کیا, ان کو دعوت دی کہ آپ اس کے اوپر آئیں. دوسرا یہ ہے کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں, ان کا آپس میں لین دین ہے, اس سے جو ہے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, تو نیب ان کی بھی کوگنیزنس لے لیتی ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے, دیگر ادارے موجود ہیں, ان کے تحت جایا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں 450 ارب روپیہ کرپشن کا ریکور ہوا ہو, اسی نیب نے کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہو, وہ اسی نیب نے ہاتھ ڈالا ہے. تو ہم نے قانون سازی کو بہتر کرنا ہے, کہ توازن ٹھیک کرنا ہے, ریشنلائز کرنا ہے, اور احتساب عدالتیں نہیں بنا کر اس احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. منصور ختم کریے, آخری بات ختم کریے میری جان, آخری پھر گانے تو دیکھیں میں اصل بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ہمیں قومی کنسنسس بنا رہے ہیں اس میں کوئی فرق آئے. لیکن وہ اسپیکر آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اپوزیشن نے مشروط کیا تھا کہ ہم اس صورت شرکت کریں گے اگر وزیر اعظم صاحب نہ آئیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں ذاتی سلامتی کے لیے کسی کی شرکت کو مشروط نہیں کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس کے اندر اپوزیشن کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی, وہ اس قسم کی شرط نہیں رکھیں گے. وزیر اعظم صاحب نے قومی کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں گئے, لیکن وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے حوالے سے ہر فورم کے اوپر جانے کو بھی تیار ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس حوالے سے بہترین طور پہ لیڈ بھی کیا ہے, اور اس کی پذیرائی بھی جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام نے کی ہے. جہاں تک رہ گئی بات, آپ نے بل کی بات کی تھی, اس حوالے سے آپ کی تمام جو ہمارے عہدے داران ہیں وہ رابطے میں ہیں, اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر جلد مل جائے گی. دیکھیں مجھے اس کی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس کو بنایا جا رہا ہے, اس کے پریمیسز کو دیکھ کے اس کے اوپر کریں گے. لیکن اسلامیہ یونیورسٹی باولپور ایک تاریخی یونیورسٹی ہے, اس کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور جہاں تک رہ گئی بات, موجودہ حکومت نے سرکاری سطح کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ یونیورسٹیز بنائی ہیں, پنجاب حکومت نے بنائی ہیں, اور بے شمار جو ہیں وہ چارٹر دیے گئے ہیں. کوسار یونیورسٹی ہے, باقی جگہوں کے اوپر کام ہو رہا ہے.
تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں تعلیم کو بڑھانے کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. معاشی استحکام کے لیے کرپشن کا خاتمہ ناگزیر ہے. ماضی میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ موجودہ حکومت نے اس شعبے کو بحال کیا. حکومتی اقدامات سے برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے. ترقی و خوشحالی کے سفر کو جاری رکھیں گے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جو آپ نے ملاحظہ کی. تفصیلی خبروں کے آغاز کرنے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان آج گوادر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو تاریخی جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم گوادر فری زون، ایکسپو سینٹر اور ایگریکلچر انڈسٹریل پارک اور 3 فیکٹریوں کا افتتاح کریں گے. گوادر میں پانی اور بجلی کے مسائل کے حل کے لیے سولرائزیشن اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گی. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی سفیروں، سرمایہ کاروں اور چینی ورکرز سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم مقامی عمائدین، طلباء اور کاروباری شخصیات سے بھی خطاب کریں گے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ آج گوادر میں ایک تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان گوادر فری زون فیز 2 کا افتتاح کریں گے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ گوادر فری زون فیز 2 2200 ایکڑ پر مشتمل ہے. انہوں نے کہا کہ گوادر انڈسٹریل زون میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. تقریب میں چینی سرمایہ کار گوادر سمیت پورے ملک میں اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بھی بتائیں گے. گوادر پورٹ کی اور فیز 1 کی کمپلیشن کے بعد فیز 2 گوادر فری زون کو لانچ کرنے کے لیے، گراؤنڈ بریکنگ کے لیے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. آپ کو صرف اندازہ دینے کے لیے، جو فیز 1 تھا فری زون کا وہ صرف 60 ایکڑ کے اوپر تھا، اور فیز 2 2200 ایکڑ کے اوپر ہے. گراؤنڈ بریکنگ کے بعد کوئی 5 فیکٹریاں بھی ہیں جن کا گراؤنڈ بریکنگ وہ ساتھ کریں گے. کچھ گوادر شہر کے لیے پروجیکٹس ہیں. ساؤتھ بلوچستان کا جو اتنا بڑا 600 بلین سے زیادہ کا پرائم منسٹر نے پیکج دیا ہے. شنگھائی سے 7-8 بڑے انویسٹرز آن لائن ویڈیو پہ وہ پرائم منسٹر کو کمٹ کریں گے ان کے فیوچر کے پلانز پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بارے میں. ناٹ اونلی گوادر بٹ پورے پاکستان میں مختلف اسپیشل اکنامک زونز میں یا اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ چاہیں اس کی کمٹمنٹ دیں گے. وزیر اعظم عمران خان اور ایران کے نومنتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں افغان فریقین کے درمیان سیاسی تصفیہ کے لیے مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور فلسطین کے معاملے پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے علاقائی صورتحال اور افغانستان کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے. افغانستان کی بگڑتی صورتحال پاکستان اور ایران دونوں کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغان صورتحال کے باعث دونوں ملکوں کی سرحدوں پر مہاجرین کا دباؤ بڑھے گا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایران سرحد پر مارکیٹس کے قیام سے دونوں ملکوں کے عوام کے معاشی و سماجی مفادات کو فروغ ملے گا. وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی بھرپور حمایت پر ایران کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ مسئلوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح باہمی روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم عمران خان نے صدارتی انتخاب میں کامیابی پر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نومنتخب ایرانی صدر کی کامیابی عوام کو ان کی قیادت پر منشور پر اعتماد کا اظہار ہے. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملکوں کے دورے کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کی منصوبہ بندی اور فائنانسنگ کے تانے بانے بھارت کے پاکستان مخالف دہشت گرد نیٹ ورک سے جا ملے ہیں. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف اداروں کو متحرک کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ شواہد کا پتہ لگانے پر سی ٹی ڈی پولیس کی مستعدی اور کارکردگی قابل تعریف ہے. اس حوالے سے سول اور عسکری خفیہ اداروں کے درمیان باہمی تعاون لائق ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کے درمیان بہترین کوارڈینیشن ہی تھی جس کے باعث نہ صرف دہشت گردوں تک پہنچنا ممکن ہوا بلکہ دہشت گردی کے اس واقعے کے بیرون ملک نیٹ ورک تک رسائی بھی ممکن ہوئی. وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے کی تحقیقات کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی تھی.
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जौहर टाउन लाहौर में दहशत गर्दी के हालिया वाक़े ने हमारे खदशात दुरुस्त साबित किए हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे पास भारत की टेरर फाइनेंसिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि क्या फैटफ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत को कटहरे मिलाकर टेरर फाइनेंसिंग की बाबत पूछा जाए। अगर फैटफ भारत से बासपुर्स नहीं करता तो ये दोहरा मयार होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर पर्दा डालने के लिए कभी पुलवामा का नाटक रचाता है और कभी पाकिस्तान की सरहद अबूर करता है तो कभी दहशतगर्दों की तरबियत और माली मुआवनत करता है। हम एक दफ़ा फिर आलमी बरादरी के सामने ये शवाहिद रखना चाहेंगे। लाहौर जौहर टाउन धमाके के तमाम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धमाके में बराह रास्त भारत मुलव्विस निकला है। धमाके का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी और ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। भारत ने दहशतगर्द हमलों के लिए तीसरे मुल्क के जरिए माली मावनत की। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और IG पंजाब इनाम गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील राना शहजादुस्सलाम से। इस्लामाबाद में जौहर टाउन लाहौर में होने वाले बम धमाके के हवाले से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि धमाके में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करने पर पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कुलभूषण जादेव की गिरफ्तारी के बाद जो ये तासुर कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान की अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बहुत ही मजबूत शहादत पहले ही हमारे सामने है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जिस तरह के कंबाइंड एफर्ट की और जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि कैसे कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं और एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर जो है हमारे सामने आई और हमें पता चला कि इस दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत मुलव्वस था। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि जौहर टाउन धमाके की तहकीकात से पता चला कि दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय रियासत बराह रास्त मुलव्वस है। मुल्की इदारों ने दुश्मन मुल्क की तमाम चालों को बेनकाब किया। बिल्कुल वसूख से किसी इबहाम के बगैर ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ताल्लुक है। जिस दिन ये अटैक हुआ है हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो नेटवर्क को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दहशतगर्दी के, वो फाल ना हो सके, उसमें दरारें आएँ और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहाँ से निकल जाए। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मकबूजा वादी में ड्रोन हमले का ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी हो। टेरर फाइनेंसिंग यानी जो पैसे जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तीसरे मुमालिक के ज़रिए पैसे भिजवाए। और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं। और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज़्यादा सबूत आपको नहीं चाहिए। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने कहा कि CTD ने 16 घंटे के अंदर लाहौर दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 16 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस CTD ना सिर्फ इस पूरे प्लान को अनर्थ कर लेती है और इसके जितने इसमें लोग शामिल थे उनके नामों तक और उनकी पहचान तक वो इमीडिएटली पहुंच जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये जो लाल रंग में कुछ लोग हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। ये येलो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। इसको जो फाइनेंसिंग बाहर से हुई थी
وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے جو باہر کے کنیکشنز, جو ٹیلی فون کالز, واٹس ایپ کالز, سارا کچھ اس کا ریکارڈ, ایوری تھنگ از ود اس. آئی جی پنجاب نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں 69 تھریٹ الرٹس آئے. مؤثر انٹیلیجنس شیئرنگ کی بدولت ان تمام کو ناکام بنایا گیا. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ دراصل اپوزیشن کے فارغ سیاستدانوں کی پکنک تھی. اپوزیشن کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا. ان کے پاس سوائے باتوں کے قوم کے لیے کچھ نہیں ہے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ نواز شریف عوام کی جیب کاٹ کر لندن بھاگ گئے ہیں. انہوں نے بجلی بنائی کم اور عوام پر مہنگی بجلی گرائی زیادہ. حیران ہوں کہ جیل میں کمر درد کی شکایت کرنے والے شہباز شریف سوات میں جلسہ کرنے کے لیے بالکل صحت مند ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے بوئے بیج کی زہریلی فصل آج پوری قوم کو کاٹنا پڑ رہی ہے. عمران خان کے 5 سالہ مدت کی تکمیل کے بعد ایک بہتر اور روشن پاکستان عوام کو ملے گا. اپوزیشن تانے دیتی رہے لیکن 2023 میں شکست ان کا مقدر بنے گی. عوام عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ترقی کی منزل سے ہمکنار کرنے کا سفر جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. سن 2018 کے الیکشن کے بعد سے ان کی طبیعت مسلسل خراب ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ مولانا صاحب شہباز شریف سے ہی پوچھ لیتے تو وہ بتا دیتے کہ وزیر اعظم کی آمد پر انہوں نے اعتراض کیوں کیا تھا. پی ڈی ایم کا جلسہ اس اتحاد کو تخلیق کرنے والے بلاول بھٹو اور اے این پی کے بغیر اپنی منزل اور بانی دونوں ہی کھو چکا ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ ہم سندھ کے پارلیمان سے نا امید ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی عوام کے بجائے اپنے فائدے اور مفاد کے لیے ہی قوانین بناتی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیم عادل شیخ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی اہلیت کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے. ان کے خلاف نیب میں 7 کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں. علیم عادل شیخ نے کہا کہ صوبے کی 28 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ ہو چکا ہے. ان قبضوں سے متعلق انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی. اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ میں علیم عادل شیخ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ کی دوہری شہریت کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے وکلاء کو اراکین پارلیمنٹ کی دوہری شہریت رکھنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی. کرونا وائرس پر بات کریں گے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 22,427 ہو گئی ہے. این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 45,245 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,347 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے. کیسز مثبت آنے کی شرح 2.97% رہی. اس وقت ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 33,299 ہے. ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور انداز سے جاری ہے اور اب تک 1,67,00,000 سے زائد ویکسینز لگائی جا چکی ہیں. تعریف وہ جو دشمن کرے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا آج 22واں یوم شہادت ہے. دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر دشمن پر دھاک بٹھانے اور اس کے عزائم ناکام بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ بہادر مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتا. یہ ایسے بہادر سپوت کی داستان ہے جنہوں نے جان تو دے دی لیکن نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی قوم کا سر جھکنے دیا. یہی وہ بہادر ہیں جس کا برملا اعتراف دشمن نے بھی کیا. بروقت قوت فیصلہ، بھرپور جوابی وار اور اللہ پر ایمان نے کیپٹن کرنل شیر خان کو یہ اعزاز بخشا کہ دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا. کیپٹن کرنل شیر خان 1970 میں پیدا ہوئے. انہوں نے 27 سندھ رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. کارگل کی جنگ کے دوران 12 NLI میں تعینات ہوئے. انہوں نے یونٹ کی کمانڈو پلٹون کے پلٹون کمانڈر کے طور پر بے شمار خدمات سر انجام دی اور مشکل چوٹیوں پر خود آگے جا کر وطن کا دفاع کیا. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا تعلق سوابی کے علاقے نواں کلی سے تھا. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے 22ویں یوم شہادت کے موقع پر سوابی میں خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. کمانڈنٹ پنجاب ریجمنٹ سینٹر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے. تقریب میں شہید کے اہل خانہ، سول اور عسکری حکام اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے حاضری دی. اس موقع پر پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے دھرتی پر جان نشاور کرنے والے بیٹے کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا.
वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माज़ी की हुकूमतों ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को तरक्की के सफ़र में नज़रअंदाज किया। हमारी हुकूमत अवाम के देरीना मुतालबात पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। कोटली आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हर गाँव को बिजली, इंटरनेट और सेहत की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जिस तरीके से हमारे मुल्क को लूटा है नवाज शरीफ ने और जरदारी ने, और उसके बाद यहाँ पर कश्मीर में उनकी हुकूमतें बनी और आज़ाद कश्मीर में उनके इन हवारियों ने, नुमाइंदों ने उसी तरह आप लोगों का फंड लूटा है। ये वोट की ताकत, ये आपकी वो ताकत है जिससे आपने फैसला करना है, और आपका ये फैसला अगले 5 साल के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके बच्चों के लिए, कश्मीर के लिए और मकबूजा कश्मीर के लिए बहुत एक अहम फैसला होता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। तफसील के लिए मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों से 579 उम्मीदवारान, जबकि मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान से 122 उम्मीदवारान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जिला मीरपुर के 4 हलकों से हतमी उम्मीदवारान की तादाद 80 है। जिला भिंबर के 3 हलकों से 53, जिला कोटली के 6 हलकों से 104, जिला बाग के 4 हलकों से 76, जिला पुंछ और सुनहोती के 6 हलकों से 114, जिला नीलम के 2 हलकों से 39, जिला मुजफ्फराबाद के 7 हलकों से 113 और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हलकों में जम्मू के 6 हलकों से 72, जबकि वैली के 6 हलकों से 50 उम्मीदवारान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात महज चंद दिन की दूरी पर हैं। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ के सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल से हफ्ता शुहदा मनाएंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हफ्ता शुहदा मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक 7 जुलाई को एहतजाजी रैलियों और जुलूसों का इनाकाद किया जाएगा। इस मौके पर आज़ादी के हक में प्लेकार्ड्स और बैनर्स आवेज़ां किए जाएंगे। 8 जुलाई को मुमताज़ नौजवान रहनुमा शहीद बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। कैलेंडर के मुताबिक 13 जुलाई को तारीखी यौम शुहदा मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन दिनों के दौरान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 8 जुलाई को बुरहान वानी के आबाई कस्बे और 13 जुलाई को मज़ार शुहदा नक्शबंद साहब श्रीनगर की तरफ मार्च की भी कॉल दी है, जहाँ 1931 के शुहदा मदफून हैं। मकबूजा इलाके में मुसलसल तीसरे रोज़ भी पोस्टर्स चस्पा किए गए, जिनमें बुरहान मुजफ्फर वानी और दीगर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू और कश्मीर सदाए मज़लूम की तरफ से चस्पा किया गया पोस्टर्स में शुहदा के मिशन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कश्मीरियों के अज़्म का इयादा किया गया है। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यूसुफ नक्काश, जम्मू और कश्मीर नेशनल फ्रंट और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में भारतीय फोर्सेज की तरफ से मकबूजा इलाके में शुरू की गई कत्लेआम की ताज़ा लहर की मजम्मत की। हुर्रियत रहनुमा सरजान बरकाती ने कुलगाम में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए जुमे के रोज़ जिला पुलवामा में शहीद होने वाले 5 कश्मीरी नौजवानों को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। ईद उल अज़हा पर कश्मीरी मुसलमानों को कुर्बानी से रोकने और मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी की ज़ेर क़यादत फस्ताई भारतीय हुकूमत ने कुर्बानी के जानवरों को वादी कश्मीर ले जाने के इल्ज़ाम में 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ थानों में मवेशियों के कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतअद्दिद मकामात दर्ज किए गए। भारतीय हुकूमत की लापरवाही से कोरोना की नई किस्म डेल्टा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तेजी से फैल रही है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के नए सामने आने वाले मजमूई केसेस में से 80% डेल्टा किस्म के वायरस की तस्दीक हुई है।
खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत की नाअहली के बायस फैलने वाला डेल्टा वायरस अब तक दुनिया के 85 से ज़ायद मुल्कों में फैल चुका है। भारत का सरहदी शहर खुलना अब डेल्टा किस्म के वायरस का मरकज बन चुका है। भारत में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी सामने नहीं आ रही, जिसके बायस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 950 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 4,02,300 से बढ़ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18 करोड़ 44 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। खतरनाक वायरस से अब तक 39,91,000 से ज़्यादा अफराद मौत की वादी में उतर चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमरीका बदस्तूर सर-ए-फ़हरिस्त है। भारत दूसरा, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। रूस में कोरोना केसेस की तादाद में कमी नहीं हो रही और मुसलसल 5वें रोज़ भी 25,142 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इन केसेस में डेल्टा किस्म के वायरस की भी तस्दीक हुई है। फिजी के वज़ीर आज़म भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मुल्क में 1 साल के दौरान कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया था। ताहम अब डेल्टा वेरिएंट के बाद फिजी भी कोरोना के हमले से महफूज नहीं रहा। अमेरिका की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जो बाइडन का कहना था कि कोरोना वायरस से हमने आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क हैं, मगर अभी ये किसी खतरे से कम नहीं है। हमने कोरोना को काबू करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, मगर अभी वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। डेल्टा जैसी मजीद नई अक़साम सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 1776 में हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। बहुत जल्द हम जानलेवा वायरस से भी आज़ादी का ऐलान करेंगे। सदर जो बाइडन ने वायरस से हलाक होने वालों को खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर वाशिंगटन में ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी का सिलसिला 17 मिनट तक जारी रहा। तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तालिबान ने कहा है कि अगर सितंबर में नेटो अफवाज के इनखला की आखिरी तारीख के बाद अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के जो अहलकार रह जाएंगे वो महफूज नहीं होंगे। कतर में तालिबान के दफ्तर से बात करते हुए तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि इनखला के मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की अफवाज या फौजी कॉन्ट्रैक्टर मुल्क में नहीं रहने चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। सुबह कंदहार के ज़िला पंजवाई में शदीद लड़ाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना करना पड़ा और तालिबान ने अहम सूबे कंदहार पर कब्जा कर लिया है। तालिबान मजीद 9 अजला पर काबिज हो गए हैं, जिसके बाद तालिबान ने 400 में से 100 अजला पर कब्जे का दावा कर दिया है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब कंदहार और पख्तिया सूबों में धमाकों के दौरान 6 अफराद हलाक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक एक धमाका कंदहार सिटी में गवर्नर कंपाउंड के करीब एक पार्किंग में हुआ, जिससे सूबा कंदहार के गवर्नर का सेक्रेटरी और एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ। दूसरा धमाका सूबा पख्तिया के जिला गर्देज में हुआ, जिसमें 4 शहरी हलाक हुए। ताजिकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पों के बाद 300 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से फरार होकर ताजिकिस्तान में पनाह ले ली है। फिलिपाइन में एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 42 फौजियों समेत 45 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। तैयारे में 100 के करीब अफराद सवार थे। अस्करी ज़राए के मुताबिक 130 तैयारा सूबा सोलो के जोलो जजीरे पर उतरने की कोशिश के दौरान रनवे से उतरकर तबाह हुआ। जहाज़ में सवार मुसाफिरों में से ज़्यादातर हाल ही में बुनियादी फौजी तरबियत से फारिग हुए थे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की शदीद लहर अब भी जारी है, जबकि गर्मी और आसमानी बिजली गिरने की वजह से 170 मकामात पर जंगलात में आग लग चुकी है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों और शहरियों के इनखला के लिए फौज को हाई अलर्ट कर रखा गया है। आग लगने की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया का कस्बा लिटन जलकर तबाह हो चुका है। एक हफ्ता कबल इस इलाके में 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत रिकॉर्ड किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा।
मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री, जबकि दादू, नौकुंडी 45, शहीद बेनजीराबाद और दालबंदी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में आपको बताएंगे पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसाम उल हक विंबलडन ओपन में मेंस डबल के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। एहसाम उल हक ने अपने ऑस्ट्रियन जोड़ीदार ओलिवर मराक के हमरा कनाडा के एलेक्सी पॉपरिन और जनूबी अफ्रीका के लॉयड हैरिस की जोड़ी को शिकस्त दे दी। एहसाम और मारक ने 2 घंटे से ज़ायद के मुकाबले में 7-6, 3-6 और 6-3 से कामयाबी समेटी। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला कल स्पेन के मार्सेल ग्रेनलोस और अर्जेंटीना के होराशियो ज़ेबालोस की जोड़ी से होगा। लंदन में विंबलडन ओपन के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इवेंट के छठे रोज स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और बरतानिया की 18 साला एमा रादुकानु की कामयाबी हाईलाइट में रही। रॉजर फेडरर ने मकामी खिलाड़ी कैमेरन नॉरी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह पक्की कर ली। ग्रैंड स्लैम में डेब्यू करने वाली बरतानी टीनेज खिलाड़ी रादुकानु ने सोराना सिटी को स्ट्रेट सेट्स में मात देकर लगातार 8वां मैच जीता। इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। British tennis has a new star. 18-year-old Coco Gauff. Alexander Zverev. नाजरीन, विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स तमाशाई कोर्ट में बैठ कर देख सकेंगे। ऑल इंग्लैंड क्लब की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक कोरोना वायरस पाबंदियों में नरमी की वजह से 100% शायकीन टेनिस कोर्ट में बराह रास्त मैचेस से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इससे पहले 50% तमाशाइयों की शिरकत की इजाज़त दी गई थी, ताहम अब विंबलडन ओपन का टेनिस कोर्ट ख़वातीन के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले से भरा हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के बेन ओकॉनर ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का नवा मरहला अपने नाम कर लिया है। दिफाई चैंपियन स्लोवेनिया के तादे पोगाचर मजमूई बरतरी और येलो जर्सी पर कब्जा रखने में कामयाब रहे। 21 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का नवा मरहला 144.9 किलोमीटर पर मुहित था। बेन ओकॉनर ने मुकर्ररा फासिला 34 घंटे 26 मिनट और 43 सेकंड में तय करके न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की बल्कि मजमूई तौर पर दूसरे नंबर पर आ गए। इटली के मटाया काटाइनो दूसरे और सोनी कॉलब्रेली तीसरे नंबर पर रहे। 9 मराहिल के इख्तिताम पर तादे पोगाचर 34 घंटे 11 मिनट और 10 सेकंड के मजमूई वक्त के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। बात हो जाए क्रिकेट की तो वेस्ट इंडीज ने तीसरा और आखिरी T20 मैच कौमी खवातीन को हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। सेंट जॉन्स में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तानी खवातीन को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी खवातीन क्रिकेटर्स पहले बैटिंग करते हुए 102 रन बनाकर आउट हो गईं। आलिया रियाज ने सबसे ज्यादा 29 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज की जानिब से स्टेफनी टेलर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अनीसा मोहम्मद ने 3 जबकि शमीलिया कॉनल ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 19.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टेफनी टेल 43 रन के साथ नॉट आउट रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान की ए टीम ने वेस्ट इंडीज की ए टीम के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ए ने मेजबान ए टीम के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी समेटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब क्रिस्टल पैलेस ने पैट्रिक विएरा को नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। क्रिस्टल पैलेस के साबिक मैनेजर रॉय बॉटसन ने मई में क्लब को छोड़ने का इंदिया दिया था, जिसके बाद अब पैट्रिक विएरा को उनकी जगह नया मैनेजर तैनात किया गया है। 45 साला पैट्रिक आर्सेनल के कप्तान भी रह चुके हैं। पैट्रिक विएरा ने नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद कहा कि उन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग में वापसी का मौका मिलने पर बहुत खुशी है। बात हो जाए बास्केटबॉल की तो मिलवाकी बक्स ने 47 साल बाद अमेरिकन बास्केटबॉल NBA के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के बेस्ट ऑफ 7 फाइनल्स के छठे मैच में मिलवाकी बक्स ने एटलांटा हॉक्स को
107 के मुकाबले में 118 पॉइंट से शिकस्त देकर सीरीज 4-2 से अपने नाम कर ली। मिलवाकी बक्स ने 1974 के बाद से पहली मर्तबा लीग के फाइनल में जगह हासिल की है और बेस्ट ऑफ 7 फाइनल्स में उसका मुकाबला फीनिक्स सन्स से होगा। सीरीज का पहला फाइनल कल खेला जाएगा। और इसी के साथ खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं वापस मेन डेस्क की जानिब। खेलों के साथ ही खबरनामा भी पहुंचा अपने इख्तिताम को। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।